السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نینا بیٹا کہاں ہو؟ باہر سے ساجدہ خالہ کی آواز آئی تو وہ اپنے بے جان ہوتے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر کے باہر صحن میں آ گئی۔ ارے خالہ آپ یہاں؟ اس نے نم آواز میں آہستہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم سے کچھ کام تھا تو خود ہی آ گئی، اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دے کر اگلا سوال کیا۔ وہ کچھ بھی۔ ارے پاگل لڑکی، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، کب سے ہے بخار بتاؤ مجھے؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کے بخار سے سرخ ہوتے چہرے کو ہاتھ لگایا اور اس کے بخار سے تپتے چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ 2-3 دن سے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو تم نے میڈیسن کیوں نہیں لی بیٹا؟ وہ خالہ میرے پاس پیسے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اوہ، تم یہی رکو، میں ابھی آئی۔ وہ اس کے ساتھ والے بنگلے میں ملازمہ تھی، وہیں سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ وہ اکثر اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ فہد کے ساتھ اس کے رویے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اس لیے وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتی رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں۔ یہ بنگلہ بھی نینا کو اس کے والد نے تحفے کے طور پر دیا تھا، جس میں وہ فہد کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ یہ لو پیسے، میں نے بچا کر رکھے ہوئے تھے کہ کبھی ضرورت کے وقت کام آئیں گے، اور اب دیکھو آئے نا کام۔ انہوں نے پیسے نینا کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی، ہر بار وہ ایسے ہی اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ خالہ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ارے روتے نہیں، اور نہ ہی شکریہ کی کوئی ضرورت ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کو ڈپٹا۔ نینا اگر تم برا نہ مانو تو تمہیں ایک مشورہ دوں، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی خالہ، آپ کہیں۔ بیٹا ماشاءاللہ تم پڑھی لکھی ہو، اپنی تعلیم کا فائدہ اٹھاؤ۔ ماں باپ اپنی بچیوں کو کیوں تعلیم دلواتے ہیں؟ اس لیے بیٹا کہ وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کر سکیں، اور جب وقت پڑے تو اسے کام میں لائیں۔ میں نے داؤد کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خواہش کرتے دیکھا، کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے داؤد کی ہر خواہش تم خود پوری کر سکو؟ فہد جیسے احساس سے محروم شخص سے تو کوئی بھی امید لگانا ہی فضول ہے، سوچنا ضرور۔ انہوں نے اپنے تیوں سے مشورہ دیا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں خالہ، مگر باہر کے حالات سے ڈر لگتا ہے۔ شاید ایک لڑکی کمزور ہوتی ہوگی، مگر ایک ماں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ میں اپنے داؤد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، اس نے اٹل انداز میں خود سے عہد کیا۔ نینا بیٹا، تم اپنے والد یا بھائی کو بتاؤ، وہی اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ پیسے والے لوگ ہیں، فہد کی سچائی پتہ چلے گی تو اسے سیدھا کر دیں گے۔ نہیں خالہ، میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی، ویسے بھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اب جاؤ جلدی سے دوائی لو، ورنہ ڈاکٹر کا ٹائم ختم ہو جانے۔ لیکن خالہ میں اکیلی کیسے جاؤں؟ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ وہ بہت جلد گھبرا جاتی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں رکشے پر بٹھا دیتی ہوں، وہ تمہیں واپس بھی لے آئے گا۔ مالکن نے کام نہ دیا ہوتا کرنے کے لیے تو میں خود تمہارے ساتھ چلی جاتی۔ میرے بچے بھی سب کام پہ گئے ہیں، میں ہی ہوں۔ انہوں نے فوراً ہی حل نکالا۔ ٹھیک ہے پھر میں شال لے لوں، وہ کہہ کر اندر کمرے میں گئی اور شال اوڑھ کر باہر آ گئی۔ ساجدہ خالہ نے اس کو رکشے پر بٹھا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ میڈیسن لے کر واپس بھی آ گئی۔ بخار کی وجہ سے اس کو کافی کمزوری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو 2-3 دن کا ریسٹ بولا تھا، اسی لیے جب وہ ڈاکٹر کے کلینک سے آئی اپنے کمرے میں تھی، اور ابھی وہ میڈیسن لے کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور فہد تن فن کرتا عالم تیش سے کمرے میں داخل ہوا۔ فہد، آپ کب آئے؟ اس نے دھیمی نقاہت آواز میں پوچھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کب آیا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی؟ اس نے اس کی بات کے جواب میں غصے سے پوچھا۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ وہ فہد، میں کلینک گئی تھی میڈیسن لینے، وہ گڑبڑا کر بولی۔ اکیلی؟ اس نے کرخت آواز میں پوچھا۔ جی فہد۔ وہ ڈر گئی تھی۔ جب میں نے منع کیا تھا تو کیا ضرورت تھی باہر جانے کی؟ دوائی نہیں لیتی تو مر نہیں جاتی؟ فہد انتہائی بد دماغ اور اکھڑ مزاج انسان تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو پھر اس کی زبان زہر اگلتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے کون ہے، بس جو وہ کہہ دیتا تھا وہی سب کے لیے پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی وہ جان گئی تھی کہ وہ بہت ضدی اور غصیل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی خصوصیات کا حامل تھا، مگر وہ اسے آہستہ آہستہ پتہ چلی۔ میری طبیعت زیادہ خراب تھی، وہ ہکا بکا ہی رہ گئی، اس کے درشت لہجے پر اور چبھتے ہوئے الفاظ پر جو اس کی روح کو چھلنی کر گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بکواس بند کرو اور داؤد کو تیار کرو، میں اسے ٹیوشن چھوڑ کر آؤں۔ لیکن کیوں، اسے میں پڑھاتی ہوں نا خود۔
تمہارے تو 24 گھنٹے کی بیماری کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے. اس طرح داؤد کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور کتنی بار کہا ہے میرے ساتھ فضول بحث مت کیا کرو. جاؤ جلدی اسے تیار کرو. اس کی فیس؟ نینا نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو خاموش کروا دیا اور پھر اس کی طرف سرسری سے نظر ڈال کر بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا. نینا کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں. اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا اور مرے مرے قدموں سے داؤد کو تیار کرنے چل دی جو باہر لان میں سائیکل چلا رہا تھا. پہلے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اسے تانے دیتا تھا اور پھر خود ہی ٹیوشن. وہ یہی سوچتی ہوئی کشمکش میں مبتلا تھی. ہمنا، نور کہاں ہے؟ صالحہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی. انہوں نے آٹا گوندتی ہمنا سے پوچھا. اف امی، میں کام کروں گی ان پہ دھیان دو، یہی کہیں ہوں گی دونوں. ہمنا نے اپنے اصلی چڑچڑے پن سے کہا. صالحہ بھی اس کے مزاج سے واقف تھی. اس کی طبیعت کے خیال سے اسے ڈپٹتی نہیں تھی، مگر تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے حرم اور نور کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی. اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں 2 ہی کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا. عجیب دڑبا نما سا گھر تھا، مگر شہر میں اتنا گھر ہی مل جانا غنیمت تھا، جبکہ گاؤں میں بہت بڑا گھر تھا ان کا. اچھا چلو تم آٹا گوندھ لو، میں نور سے کہتی ہوں وہ روٹیاں بنا لے گی. صالحہ اس کو ہدایت دیتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی گئی. حرم، تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گئی میں. نور کو کچھ یاد آنے پر پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی. کیا آپی؟ بتائیں مجھے. اس کے ساتھ چپکی. ارے دور رہو مجھ سے، بڑی کوفت ہوتی ہے جب کوئی میرے قریب آتا ہے تو. نور نے حرم کو کوہنی مار کر خود سے پیچھے دھکیلا. ارے ہائے جنگلی، اتنی زور سے کوہنی ماری ہے مجھے. حرم کرا کر پیچھے ہوئی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو مسلنے لگی. بڑا ہی بدنصیب ہونے والا ہے تمہارا شوہر، قسم سے مجھے تو ابھی اس بیچارے کے مقدر پر ترس آ رہا ہے. اللہ رحم کرے میرے معصوم بدقسمت جیجو سا پر. وہ دونوں ہاتھوں کو دعا کی صورت ہوا میں بلند کے دعائیہ انداز میں بولی. واقعی تمہیں نا انڈین فلموں کا فوبیا ہے. یہ جیجو سا کیا ہوتا ہے؟ نور تپ کر اسے گھورتے ہوئے بولی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. حرم نے کہا لگایا. اب کے دانت اندر کر کے میری بات سنو. اس نے مجھے نانسنس بولا. مجھے یعنی دی گریٹ حالی نور کو. وہ اس شخص کی بولی ہوئی بات ابھی تک نہیں بھولی تھی اور اب اسی بات کو لے کر بڑبڑائے جا رہی تھی. ارے واہ، مس توپ کو کس نے آپ کو نانسنس کہہ دیا؟ اب تو اتنی اچھی ہو. وہ اس کے غصے بھری بڑبڑاہٹ سن کر بولی. حرم، آج تو نہیں بچے گی میرے ہاتھوں سے. یہ توپ کسے کہا؟ نور نے تکیہ اٹھا کر حرم کو مارا. اچھا سوری نا آپی. وہ ہنستے ہوئے معذرت کرنے لگی. اچھا بتائیں کون تھی وہ عظیم ہستی؟ حرم نے اپنے لبوں پر امٹتی ہوئی مسکراہٹ کو پیچھے دھکیل کر پوچھا. مجھے نہیں پتا کون تھا وہ، لیکن تھا وہ بڑا بدلحاظ اور بدتمیز، اکڑو گھٹیا. لیکن کہہ وہ مجھے رہا تھا کہ تم بدتمیز ہو. وہ کیوں؟ حرم نے تعجب سے پوچھا. اس کو بڑا تجسس ہو رہا تھا پوری بات جاننے کا. اس کی عادت تھی، وہ بہت بولتی تھی اور سوال پر سوال کرتی تھی. اب بھی وہ ایسے ہی کر رہی تھی. نور چڑ گئی. تم اب چپ کر جاؤ، مزید مت پوچھو. اس کی وجہ سے مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے، کہیں اس کھڑوس کا سارا غصہ تم پر نہ اتر جائے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اف، اب آپ غصہ ٹھنڈا کریں. نہیں بولتی میں اب کچھ بھی. اس نے نور کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر برا سا منہ بنا کر کہا. ویسے بھلا کون ہو سکتا ہے وہ؟ اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی اور وہ بڑبڑائی. دفعہ ہو، اب بولتی رہے، میں جا رہی ہوں. اس نے غصے سے کہا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو صالحہ اندر آئیں. اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا. آئیے امی، بیٹھے نا. بتاؤ نور، نوکری کا کچھ بنا؟ وہ چہرے پر پریشان کن تاثرات سجائے گویا ہوئیں. جی امی، جاب مل گئی ہے مجھے. صبح سے جانا ہے اور انشاءاللہ مجھے آفس کی طرف سے ایک اپارٹمنٹ بھی جلد ہی مل جائے گا. وہ لوگ اپنے امپلائیز کو رہائش بھی دیتے ہیں. اللہ کرے. وہ یاسیت کھلے لہجے میں بولی. امی آپ پریشان نہ ہوں، ہم ناپی کے علاج کے لیے میں جلد ہی کچھ کرتی ہوں. وہاں تنخواہ بہت اچھی ملتی ہے. اس نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی. اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم دونوں مل کر روٹی بناؤ اور کھانا لگاؤ. میں ذرا ایک سوٹ رہ گیا اس کی سلائی مکمل کر لوں، رات کو دینا ہے لازمی. وہ اپنی دکھتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. امی جلد ہی آپ کو اس محنت مشقت بھری زندگی سے نجات دلا دوں گی. نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اپنی ماں کی حالت دیکھ کر سارا دن سلائی مشین کے آگے جھک کر کام کرنے سے ان کی کمر میں مسلسل درد رہنے لگا تھا، مگر وہ کسی سے کہتی نہیں تھی. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی تکلیف بنا کہے جان لیتے ہیں، ویسے بچے بھی اپنے والدین کی دکھ تکلیف پہچان لیتے ہیں. اس نے اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھ لیا اور کچن کی طرف چلی گئی. فجر کی اذان ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تھی. اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئی. آج اس نے ساجدہ خالہ کے ساتھ اسکول جانا تھا، اس لیے نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد وہ کام میں لگ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جانے کی وجہ سے بعد میں فہد کسی کام کی وجہ سے چلائے. اور وہ جلدی سارا بکھراوا سمیٹنے لگی.
فہد میں نے سوچا ہے کہ جاب کر لوں، اس طرح تمہارا ہاتھ بھی بڑھ جائے گا، نینا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ فہد جو چائے پی رہا تھا چائے کا کپ میز پر رکھ کر تیکھے چتونوں سے اسے گھورنے لگا۔ کچھ سوچتے اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے مختصر جواب پر ہی نینا کو تھوڑی ڈھارس ملی، ورنہ وہ تو اس کی ڈانٹ سے ڈر رہی تھی۔ فہد ایک لالچی انسان تھا، اگر 2 پیسے گھر آ رہے تھے تو اسے کیا مسئلہ ہونا تھا۔ تم چلی جاؤ، داؤد کو میں خود ہی اسکول چھوڑ دوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ داؤد کو ناشتہ کروا کر اس کا اسکول بیگ اور لنچ باکس دیکھ کر وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا لمبا قد نمایاں ہو رہا تھا، اس کی گوری رنگت، بڑی بڑی کالی گہری آنکھیں اور ستوا ناک بہت پیاری لگ رہی تھی، اور جب وہ مسکراتی تھی تو اس کی آنکھیں بھی ساتھ ہی مسکراتی تھیں۔ بہت ہی انوکھی چمک ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں، مگر چند سالوں میں ان آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرے جما لیے تھے۔ اس کی ستوا ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن پہنی ہوئی تھی جو اس پر بہت زیادہ سوٹ کرتی تھی، وہ اس کے والد صالح سیال نے لے کر دی تھی۔ اس نے زرد اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی گوری رنگت پر بڑا سوٹ کر رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل ڈالا اور اپنے گلے میں بالوں کی ایک ڈھیلی ڈھالی چٹیاں کر لی۔ اس کے بال بہت ہی خوبصورت، لمبے، کالے، گھنے اور سلکی تھے جو اس کی کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ اس کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ وہ چادر اور پاؤچ اٹھا کر باہر آ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو فہد داؤد کو لے کر جا چکا تھا اور ساجدہ خالہ بھی آ چکی تھی۔ اتنی دیر کر دی تم نے؟ ساجدہ خالہ نے سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا۔ بس خالہ، سارے کام نمٹاتے ہوئے دیر ہو گئی، اس نے وجہ پیش کی۔ ٹھیک ہے، مگر اب تو مزید دیر نہ کرو، اسکول والے وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ساجدہ نے اس کو پریشانی سے بتایا اور اس کو جلدی چلنے کو کہا۔ ہاں میں تو تیار ہوں، نینا جو پہلے ہی تیار کھڑی تھی اس نے کہا، اور سیاہ چادر سر پر اوڑھ لی۔ جب سے وہ حادثہ ہوا تھا وہ چادر کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ رات بھر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہیں پہلے ہی دن لیٹ نہ ہو جائے، پہلے ہی دن اس کا امپریشن خراب نہ ہو جائے۔ وہ کسی بھی حال میں یہ جاب گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی ڈر سے وہ صبح خلاف معمول جلدی اٹھی تھی اور پھر الماری کھولنے پر اسے جو بھی سوٹ نظر آیا ہاتھ بڑھا کر نکال لیا اور جلدی جلدی عبایا پہننے لگی۔ حرم اٹھ جاؤ، کالج جانے کا وقت ہو گیا، اس نے سوئی ہوئی حرم کو آواز لگائی۔ حرم نے نیند سے بوجھل آنکھیں مسل کر کھولیں اور دیوار کی کلاک پہ نظریں جمائیں تو فوراً بستر سے باہر نکلی اور تیار ہونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نور ہمارا کالج ٹرپ پر جا رہا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اس نے نور سے یاد آنے پر کہا۔ حرم ابھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں پہلے دن ہی کیا ان سے پیسے مانگوں گی، 1-2 دن صبر کر جاؤ، کچھ کرتی ہوں میں، وہ نقاب کرتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا کر بولی۔ اچھا میں لیٹ ہو رہی ہوں، دعا کرنا سب ٹھیک ہو۔ بغیر ناشتہ کیے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کافی دیر ادھر ادھر نظر دوڑانے کے باوجود بھی اسے ایک بھی ٹیکسی نہ ملی۔ اللہ، یہ ٹیکسی والوں کو کیا ہو گیا آج؟ اس نے کوفت سے دوبارہ ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی جو نا امید ہی واپس لوٹی، نہ کوئی رکشے والا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے خود سے بولی، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا آفس سٹارٹ ہونے میں اور نہ کوئی رکشہ ہے نہ ٹیکسی، حد ہو گئی۔ گھڑی کی سوئیوں کو تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ کر اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اور اسی گھبراہٹ میں اس نے پیدل ہی جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے ایسا لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ آگے بڑھ گئی۔ ابھی اس نے 3-4 قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک سیاہ کلر کی چمچماتی ہوئی گاڑی ہارن دیتی اس کے پاس سے گزری اور اس کا سارا عبایا سڑک پر موجود کیچڑ کے چھینٹوں سے داغدار کر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوئے اندھے کہیں کے، اللہ کرے کیڑے پڑے تجھے تیری آنکھوں میں، منحوس کہیں کے، سیال کنسٹرکشنز جانا ہے اور ایسے کیچڑ بھرے گندے عبائے میں۔ اسے اپنی حالت دیکھ کر رونا آنے لگا۔ ابھی وہ اپنی جگہ حیران سی کھڑی ہی تھی، اس گاڑی والے کو کوسنے دے رہی تھی کہ گاڑی ریورس ہوئی اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ نور نے 2 قدم پیچھے لیے۔ اس میں سے 6 فٹ کا ہی مردانہ وجاہت کا شاہکار قیمتی 4 پیس سوٹ میں ملبوس شاہانہ انداز میں باہر نکلا۔ اس شخص کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں۔ اوہ نو، صبح صبح کالی بلی، نو بلکہ جنگلی کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا، اب تو سارا دن ہی خراب گزرے گا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے کھڑا اسے پہچان چکا تھا اور استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ اس کے گال میں پڑنے والے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ بے حد پرکشش شخصیت کا مالک تھا وہ شخص، مگر سامنے بھی کوئی عام لڑکی نہ تھی، حالِ نور تھی، جسے مقابل کی سحر انگیز پرسنالٹی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر آنکھوں میں شہنشائی کی رمق ابھری تھی۔ اسکول آ چکا تھا، اس کی عمارت بہت پیاری تھی جو کہ نینا کو بھی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ چلتے ہوئے گیٹ پر پہنچ گئی۔ وہاں گارڈز کھڑے تھے، انہوں نے ان سے نام وغیرہ پوچھا اور ان دونوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر آ گئیں۔
اسکول کافی بڑا تھا. اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر گراؤنڈز بنے ہوئے تھے جس میں چھوٹے بچوں کے لیے سلائیڈ اور جھولے لگے ہوئے تھے. یہ پوش ایریا کا اسکول تھا، اسی لیے وہاں کے لوگوں کے مطابق ہی بنایا گیا تھا. راہداری کے چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں جس میں بہت سارے رنگ برنگے پھول لگے تھے. نینا ان پھولوں اور اسکول کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. کتنا پیارا اسکول ہے نا؟ نینا نے سارے اسکول کا باہر سے تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ساجدہ خالہ کی طرف دیکھ کر کہا. ہاں بہت پیارا ہے. اونچے لوگوں کے مہنگے اسکول ہیں، ہمارے بچے تو یہاں پڑھنے کے بارے میں سوچ ہی سکتے ہیں. خالہ میں بھی ایسے اسکول اور اچھے کالج میں پڑھی ہوں، مگر افسوس کہ میرا داؤد. لیکن اگر مجھے یہاں جاب مل گئی تو میں جلد ہی داؤد کو بھی یہاں لے آؤں گی، نینا نے تعریفی انداز میں کہا اور چلتے ہوئے وہ اسکول کی اندرونی بلڈنگ میں پہنچ گئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. دروازے پر ہی ان کو اسکول میں کام کرنے والی ماسی مل گئی جو ساجدہ کے گھر آتی جاتی تھی. اس نے ساجدہ کو کہا تھا کہ اسکول میں ٹیچرز کی ضرورت ہے تو نینا نے سی وی جمع کرائی تھی. اس کی وجہ سے ہی تو آج وہ دونوں یہاں آئی تھیں. وہ ان کو اندر ہال میں لے گئی جہاں اور بھی لڑکیاں بیٹھی تھیں. ماسی انٹرویو ہو گیا اسٹارٹ؟ نینا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہال میں دوسری لڑکیوں پر ایک نظر ڈال کر ماسی سے پوچھا اور ٹائم دیکھا جہاں 10:15 ہو رہے تھے. ان کا انٹرویو 10 بجے اسٹارٹ ہونا تھا. جی شروع ہو گیا، ابھی کچھ دیر میں آپ کی باری بھی آ جائے گی. ساجدہ اور نینا ادھر ہی ہال میں بیٹھ گئیں اور ہال کا جائزہ لینے لگیں جہاں پر 5-6 کافی ماڈرن لڑکیاں بیٹھی تھیں. وہ بہت تیار شیار ہو کر آئی تھیں. نینا کچھ دیر تو ان کو دیکھتی رہی، پھر اس کا دل اچاٹ ہو گیا. کبھی وہ بھی ان کی طرح ہی تھی. نینا نے آنکھیں بند کیں تو ماضی کی کچھ جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی. اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھول لیں. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت.